بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ہندو کہتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایمان کا رشتہ خون کے رشتے سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ ایسا کیوں؟ میں نے اس سے اس سوال کے پیچھے چھپی وجہ پوچھی تو اس نے کچھ یوں ایک رودات سنائی کہ میرا نام شیوا سلوم ہے، میں ہندوستان میں یو پی کا رہنے والا ہوں۔ ہمارے گاؤں میں چند گھر مسلمانوں کے بھی ہے۔ مسلمان دنیاوی لحاظ سے تعلیم یافتہ بالکل بھی نہیں ہے، لہذا وہ لوگ بس کھیتی باڑی یا مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے مالی حالات بھی کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ انہی چند سے ایک بشر نامی آدمی تھا جس نے اپنی گدا گاڑی بنا رکھی تھی۔ وہ گدا گاڑی پر مزدوری کر کے رزق کماتا تھا اور وہ اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتا تھا۔ اس کے علاوہ صاحب استطاعت لوگوں کو چھوڑ کر باقی لوگوں کے لیے یہ گدا گاڑی بطور ایمبولینس اور ایمرجنسی سواری بھی استعمال ہوتی تھی۔ بشر نے چہرے پر داڑھی سجا رکھی تھی، مگر پورے گاؤں میں وہ واحد شخص تھا جو عید پر بھی مسجد نہیں جاتا تھا۔ میں نے اسے کبھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا، البتہ ویسے ہر وقت سر پر عمامہ، ہاتھ میں تسبیح لیے رکھتا تھا۔ اس کے ہونٹ ہلتے رہتے تھے، جس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ کچھ ذکر کرنے میں مصروف۔ میں نے ایک دن اس کو اپنے گھر مزدوری کے لیے بلایا تو اس سے مسجد نہ جانے کی وجہ پوچھ لی۔ میری بات سن کر وہ شخص یوں سمجھے رو پڑا اور کہا، شاید اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں کہ میں اس کے آگے سجدہ کروں۔ مجھے گردوں کی پرابلم ہے، جس کی وجہ سے میرا چھوٹے پیشاب پر قابو نہیں رہتا، ہر وقت قطرے نکلتے رہتے ہیں، جبکہ مسجد جانے کے لیے بندے اور لباس کا پاک صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ بات کرتے ہوئے اس شخص کے چہرے افسوس، رنج، ملال، بے بسی کے سارے نظارے نظر آ رہے تھے۔ خیر، اس نے اپنا کام مکمل کیا، مزدوری لی اور گھر کو چلا۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ ہمارے گاؤں میں ایک بیوہ مسلمان عورت اپنے 4 بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ بڑے 2 بچے جوانی کی دہلیز پر تھے۔ عورت گھر کے کام کاج کرنے میں مصروف تھی کہ اسے کرنٹ لگا اور وہ چل بسی۔ اس کی موت کے بعد پتہ چلا کہ اس کے گھر والے تو سحری میں کھانے تک کو کچھ نہیں میسر تھا۔ کفن دفن اور قبر وغیرہ کے لیے اخراجات کہاں سے آئیں گے؟ تمام مسلمانوں نے حتی المقدور کوشش کی اور چندہ جمع کیا، مگر وہ پیسے بمشکل قبرستان کی کمیٹی سے قبر خریدنے کے بن سکے۔ کفن وغیرہ خریدنے کے لیے اب بھی مزید پیسوں کی ضرورت تھی اور اس ضرورت کو بشر نے اپنی گدا گاڑی بیچ دی۔ اس گدا گاڑی سے مرحوم مسلمان عورت کے کفن دفن کا انتظام کیا اور باقی پیسوں سے ہاتھ سے چلنے والی 2 ریڑھیاں خرید کر ایک پر خود پھل فروٹ لگا لیا، جبکہ دوسرے پر ان یتیم مسلمان بچوں جن کے والدین گزر چکے تھے۔ گھر میں کھانے والا کوئی نہیں تھا۔ ان میں سے بڑے بچے کو سبزی لا کر دے دی۔ سارا دن اس لڑکے کو ساتھ میں لا کر مزدوری کرتا۔ شام کو دونوں اتنا کما لیتے کہ دونوں کے گھر روٹی بن جاتی۔ میں نے بشر سے پوچھا تھا کہ تمہارا اچھا بھلا گدا گاڑی کا کام چل رہا تھا، تم نے محض ایک مردہ عورت کا تن ڈھانپنے کی خاطر وہ مشقت کے بعد تمہارے گھر 2 وقت کی روٹی بنتی ہے، جبکہ پہلے تم ایک آدھا پیرا کر لیتے تھے تو تمہارا گزارا ہو جاتا تھا۔ میری بات سن کر وہ مسکرایا تھا، مگر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ اس نے کہا تھا کہ امت مسلمہ کی اس بیٹی کا کفن میری گدا گاڑی اور میرے گھر والوں کی پیٹ پوجا سے کہیں زیادہ ضروری تھا، لہذا میں نے وہ یہی کیا، اور میرے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ رمضان میں کیا گیا اچھے عمل کا اجر کہیں گنا زیادہ ملتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی بہتر سبب پیدا کر دیں گے۔
بشر کے جواب سے میں اتنا متاثر ہوا کہ مزید کوئی سوال نہ کر سکا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے حالات بدلتے دیکھے۔ میں نے دیکھا کہ ریڈی بان بشر نے اس یتیم بچے کے ساتھ مل کر ایک دکان کرائے پر لی۔ اس دکان میں سبزی و پھل فروٹ لگائے۔ کچھ ہی سالوں میں وہ دکان انہوں نے خرید لی اور پھر ہر سال ایک دکان میں اضافہ ہوتا گیا۔ جوں جوں بشر کے کاروبار میں اضافہ ہوتا گیا توں مسلمانوں کے حالات بھی بہتر ہوتے گئے، یہاں تک ہمارے قریبی شہر کی سبزی منڈی پر پھل فروٹ کے بڑے تاجر مسلمان بن گئے۔ تمام مسلمان باروزگار تھے اور ان کے بچے تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ وہی مسلمان تو سارے مل کر بھی ایک عورت کے لیے کفن نہیں خرید سکتے تھے، آج جب بشر فوت ہوا قبرستان کی کمیٹی کے پاس گئی، غریب مسلمانوں کی قبروں کے لیے ایڈوانس پیسے جمع تھے، کئی لوگوں کے کفن کے لیے رقم موجود تھی۔ یقیناً بشر کی موت کے بعد ہمارے گاؤں سے کبھی امت مسلمہ کی کوئی بیٹی بغیر کفن کے قبر میں نہیں اترے گی اور نہ ہی کفن کی خاطر در در پر جانا پڑے گا۔ بشر کے بدلتے حالات دیکھ کر میں نے ایک ہی نتیجہ اخذ کیا ہے کہ ایمان کا رشتہ خون کے رشتے سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ مگر کیوں؟ اس بات کا جواب نہیں مل پایا۔ جب بات مکمل کر لی تو میں نے اس کے سوال کے جواب میں اس کو بتایا کہ یہ تعلیمات میرا مذہب اسلام دیتا ہے۔ اختتام میں ایک مسلمان کی شان ہے یہی کہ اس کے ایمان کا رشتہ اس کے خونی رشتے پر بھی غالب آ جائے، پھر دیکھو کہ رب کریم کیسے ہمیں سب پر غالب کرتا ہے۔ نوٹ: نماز کسی صورت بھی معاف نہیں ہے، اس لیے ممکن ہے بشر بھی گھر میں یا کسی اور صورت میں ادا کرتا ہوگا۔